السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپیزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، ہنگری کی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی۔ ہنگری کی اپوائنٹمنٹ کب کھلے گی؟ ہنگری کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بند کیوں ہے؟ تو جناب آج میں آپ کو اس کی اپڈیٹ دے دیتا ہوں کہ ہنگری کے لیے کون کون سی کنٹری جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں اور کون کون سی کنٹری ایلیجیبل نہیں ہیں ورک ویزے کو لے کر، تاکہ آپ کی یہ غلط فہمی جو ہے دور ہو جائے اور آپ بچ سکیں، اسکیم سے بچ سکیں، کیونکہ ہنگری کو لے کے بہت سارے جو ہیں ایجنٹ حضرات وہ اسکیم کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہنگری کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بند نہیں ہوئی، ہنگری کی اپوائنٹمنٹ کھلی ہوئی ہے۔ ہاں، ورک ویزے کی اپوائنٹمنٹ آپ کو نہیں ملتی۔ کن کن لوگوں کو نہیں ملتی؟ میں ہے تو بہت ساری کنٹریز، لیکن میں ان کنٹریز کے نام لوں گا جو کہ اردو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا۔ یہ کافی سارے لوگ جو ہیں اس میں اردو سمجھی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہنگری نے ایک بین لگا رکھا ہے۔ ان کو ورک پرمٹ فی الحال جو ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ کا سوال ہوگا کہ جی ہمارے پاس تو 2024 یعنی کہ 2024 کا ورک پرمٹ آیا ہوا ہے۔ ان کے لیے جواب ان کو یہ ہے کہ اگر تو آپ کے بایومیٹرک ہو گئے ہیں 2024 میں یا 2025 میں، تو شاید آپ کو چانسز ہیں کہ وہ آپ کا ورک پرمٹ جو ہے لگ جائے، آپ کو ویزا مل جائے۔ اور اگر آپ کے بایومیٹرک نہیں ہوئے تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ جو آپ کے پاس پیپرز ہیں ورک پرمٹ کے، وہ ایک فضول ردی کا کاغذ ہے۔ بے شک اس کو آپ پھینک سکتے ہیں، وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ 2024 تک جو تھا وہ معاہدہ تھا ان ملکوں کے ساتھ، باقی اور بھی بہت سارے ملکوں کے ساتھ۔ میں دوبارہ سے وہ بات دہرا دیتا ہوں کہ میں نے ان ملکوں کے نام لیے ہیں جو اردو سمجھتے ہیں، باقی اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں۔ تو یہ کنٹریز جو ہیں اب ایلیجیبل ہنگری کے لیے نہیں ہیں، ان کو ورک پرمٹ جو ہیں وہ ایشو نہیں ہوتے۔ فی الحال آنے والے وقت میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو جتنے بھی لوگ میڈل ایسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی اپوائنٹمنٹ بند ہے، آپ کا ورک پرمٹ آیا ہوا ہے، یہ دیکھیں ہمارے پاس آپ کا ورک پرمٹ ہے ہنگری کا، تو ابھی اپوائنٹمنٹ بند ہیں، آپ ذرا صبر کریں، جیسے ہی اپوائنٹمنٹ اوپن ہوتی ہیں تو ہم آپ کو ویزا جو ہے وہ لے کے دیں گے۔ تو بالکل غلط بات ہے۔ اپوائنٹمنٹ نہ تو اس ورک پرمٹ کی ملنی ہے اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، انڈین پاسپورٹ ہے، بنگلہ دیشی پاسپورٹ ہے، نیپالی پاسپورٹ ہے، سری لنکن پاسپورٹ ہے، تو آپ کو اس کی اپوائنٹمنٹ ویزے کی نہیں ملے گی۔ ہاں، آپ لوگ یہ نہیں ہے کہ ہنگری آ نہیں سکتے، بالکل آپ ہنگری آ سکتے ہیں۔ کس صورت میں؟ یا تو آپ اسٹڈی ویزے کے اوپر آ سکتے ہیں، وہ ویزا آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو۔ دوسرے نمبر پہ آپ وزٹ ویزے پہ بھی آ سکتے ہیں، تو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گی، تو آپ کو وزٹ ویزا مل سکتا ہے ہنگری کا۔ اپوائنٹمنٹ بالکل بند نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ اوپن ہے۔ یا آپ کا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار، ہسبینڈ یا وائف، جن کے پاس ہنگری کے پرماننٹ ویزے ہیں اور وہ ہنگری کے اندر رہ رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو تب بھی آپ وہاں پہ اپنے کسی بھی عزیز سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، آپ کو ویزا مل سکتا ہے۔ باقی اگر آپ کہیں کہ جی ورک پرمٹ آپ کو فی الحال نہیں ملے گا۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ یہ فی الحال اس وقت جو ہنگری ورک پرمٹ دے رہا ہے وہ کون کون سی ایسی کنٹریز ہیں جن کو ہنگری ورک پرمٹ دے رہا ہے؟ تو نمبر 1 پہ ہے فلپائن۔ فلپائن کو ہنگری جو ہے وہ ورک پرمٹ دے رہا ہے، اور لوگ
جو ہیں وہ آ رہے ہیں ورک کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جورجیا، اور جورجیا کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے ارمینیا۔ یہ 3 کنٹری کے لوگ جو ہیں ان کو ورک پرمٹ جو ہیں ایشو کیے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ آ کے کام کر رہے ہیں۔ اب بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ ویڈیو کو دھیان سے نہیں سنتے۔ ارے بھائی آپ دیکھیں مت، لیکن سنا کریں لازمی۔ اب بہت سارے مجھے پتہ ہے کہ وہ سوال کریں گے، نیچے میسج کریں گے کہ جی اگر ہم فلپائن چلے جاتے ہیں تو وہاں سے جا کے ہم ویزا لگوا لیتے ہیں۔ بھائی جان میں نیشنلٹی کی بات کر رہا ہوں، میں فلپائن کی بات نہیں کر رہا کہ وہاں سے مل جائے گا آپ کو ویزا اور آپ کی اپنی کنٹری سے نہیں ملے گا۔ اگر تو آپ کے پاس فلپائنی نیشنلٹی ہے یا جورجیا کی نیشنلٹی ہے یا پھر ارمینیا کی نیشنلٹی ہے تو پھر آپ ایلیجیبل ہیں، پھر آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ وہاں جا کے ویزے کی ٹرائی کریں گے تو وہ وہی کا وہیں رہے گا آپ کا حساب، بے شک آپ انڈیا میں یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دبئی سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو نہیں ملنا تو نہیں ملنا، ورک پرمٹ آپ کو نہیں لگے گا۔ بے شک آپ جہاں مرضی چلے جائیں، اگر آپ کے پاس، میں نے بار بار نام لیے ہے کنٹریوں کے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ سوال پھر بھی آئیں گے، پھر بھی لوگ نیچے آ کے میسج کریں گے کہ جی ہم وہاں جا کے لگوا لیں۔ تو بھائی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو ذرا الفاظوں کو اگر آپ غور سے سن لیا کریں تو آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے اور دوسرے کا بھی ٹائم بچتا ہے۔ تو اسی میں جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، بھلائی ہوتی ہے دوسرے کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، تاکہ سمجھ آپ کو آ جائے۔ اگر ایک دفعہ آپ اچھے سے سن لیں گے تو آپ کو بار بار کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، کسی کو جا کے میسج نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے جی اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ ہنگری کا، کہ جو لوگوں کو دیے جا رہے ہیں آج کل ورک پرمٹ، اور کہا جا رہا ہے جی کہ اپوائنٹمنٹ بند ہے، جیسے ہی کھلے گی تو آپ کو لے کے دیں گے۔ بالکل اپوائنٹمنٹ بالکل بند نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ کھلی ہوئی ہیں، امبیسیاں بھی کھلی ہوئی ہیں۔ جہاں جہاں پہ ہنگری کی امبیسیز ہے وہاں پہ امبیسیز اوپن ہیں، بند نہیں ہے۔ صرف وجہ یہی ہے کہ ورک پرمٹ جو ہیں وہ نہیں دے رہے ان کنٹریوں کو۔ باقی آپ وزٹ ویزا لے سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اسٹڈی ویزے پہ لوگ آ رہے ہیں، ہر جگہ سے آ رہے ہیں اسٹڈی ویزے، پاکستان سے بھی آ رہے ہیں اور انڈیا سے بھی آ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، سری لنکا سے، ہر جگہ سے اسٹڈی کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ویزا ہنگری نہیں دے رہا، بالکل ویزا دے رہا ہے۔ اپوائنٹمنٹ، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ویزا دے رہا ہے تو اپوائنٹمنٹ جو ہے، اپوائنٹمنٹ لے کے ہی لوگ جاتے ہیں، اور جب اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ امبیسی اوپن ہے، تو اپوائنٹمنٹ بھی اوپن ہے، انہوں نے کی ہوئی ہے۔ تو صرف اور صرف اگر پابندی لگائی گئی ہے فی الحال، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ دوبارہ سے جو ہے ورک پرمٹ ایشو ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ جا کے پرانی میری ہنگری کی ویڈیو دیکھیں تو اس کے اندر جو سکیم ہوئے ہیں وہ بھی میں نے بتائے ہوئے ہیں کہ کون کون سے سکیم ہوئے ہیں۔ ورک پرمٹ لے کے آپ ہنگری آ جاتے ہیں، آگے سے آپ کو کمپنی نہیں وہ ملتی، تو کافی ساری روک تھام کے لیے گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی اقدام جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے پھر، کیونکہ صرف اپنی کنٹری کو بدنام تو کوئی نہیں کرتا نا، پھر بچت، ان کی بچت بھی وہ کرتے ہیں کہ نہیں بھئی اب ہماری کنٹری بدنام ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ یہ جو سکیم ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ تو اسی وجہ سے شاید انہوں نے ورک ویزے جو ہیں ان کنٹریوں کے لیے جو ہیں وہ بند کیے ہیں۔ اصل میں وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ جو ہیں ایک جگہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے، لوگ بھاگ بھاگ کے اس کنٹری کے اندر جا رہے ہیں، تو بھائی ہم بھی ادھر ہی چلتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے جو ہیں رخ اس طرف کر لیتے ہیں، اور جب اس طرف رخ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے جیسے کہ پرتگال کے ساتھ ہوا۔ پرتگال میں جو فائلنگ لاکنگ کا سلسلہ تھا وہ جب سٹارٹ ہوا تو جناب پہلے کسی کو نہیں پتہ تھا، آہستہ آہستہ جیسے جیسے پتہ چلتا گیا لوگوں کو، تو دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے جو ہے وہ جناب پرتگال میں آ گئی فائل لاک کروانے کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ فائل لاکنگ بند کر دی گئی۔ پھر 92 آرٹیکل 92 کے اندر جو ہے وہ انہوں نے سلسلہ سٹارٹ کیا، حالانکہ 92 آرٹیکل جو تھا وہ پہلے بھی تھا لیکن اس طرف کوئی نہیں جاتا تھا، جو کہ وہ ایک ویک کے اندر اندر آپ کو ٹی آر سی کارڈ مل جاتا تھا، لیکن اس وقت فائل لاکنگ کے چکر میں تھے سب کے سب۔ اور 92 آرٹیکل جو تھا وہ اس کے جب وہ اوپن ہوا تو دنیا نے پھر وہاں پہ جناب ڈیرے جما لیے، اور اب کیا ہے کہ وہ
ایک ویک کے اندر ملتا تھا، وہ آہستہ آہستہ 2 ویک کا ٹائم کر دیا گیا، 3 ویک کا ٹائم کر دیا گیا۔ اب میرے خیال میں 6 منتھ بھی اگر آپ وہاں پہ رہ لیتے ہیں تو وہ بھی میں کہوں گا کہ کم ہے، 6 منتھ بھی، 6 منتھ سے بھی اوپر ٹائم چلا گیا آپ کو ٹی آر سی ملتے ملتے، اتنا عرصہ لگ جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کی ہینگری کی اپڈیٹ جو ہے آپ کو مل چکی ہوگی اب۔ تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کسی کو ایسے ہینگری کے نام کے اوپر، ورک پرمٹ کے نام کے اوپر اگر آپ $100 بھی دیں گے تو سمجھیں وہ ضائع ہو جائے گا آپ کا، باقی ہزاروں ڈالر کی تو اور بات ہے، $100 بھی دیں گے تو وہ سمجھیں گیا آپ کا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔